یروشلم روئے زمین پر ایک ایسا سٹی ہے جسے تینوں الہامی مذاہب یعنی یہودیت، مسیحیت اور اسلام کے ماننے والے عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اسے مقدس سرزمین تسلیم کرتے ہیں۔ یہ تاریخی شہر اپنے اندر مختلف قوموں کی تاریخ، عروج و زوال، جنگ و جدل اور حیرت انگیز داستانیں سمیٹے ہوئے ہے، جس نے قدرت اور انسانوں کے ہاتھوں تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ یہ مقدس شہر کئی بار اجڑا اور آباد ہوا، لیکن آج بھی یہ شہر یروشلم لوگوں کے دلوں میں ایک ڈیفرنٹ مقام رکھتا ہے۔ شہر یروشلم اپنے جغرافیائی لوکیشن کے لحاظ سے بھی عجیب ترین شہر ہے۔ یہ شہر ڈیلوان پہاڑی کی سرزمین پر واقع ہے، جو جرزائل کی سرزمین سے لے کر عقبہ تک پھیلا ہوا ہے، جو جنوب اور مشرق کے علاوہ پہاڑی کے درمیان گرا ہے۔ ہسٹوریکل ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ یروشلم میں کبھی قحط نہیں پڑا، جبکہ یہ شہر 3000 سال سے موجود ہے۔ یروشلم کی وادیوں میں موجود دور دور تک پھیلا چونا پتھر اور سنگ مرمر کی بنجر وادیاں ایک پرکشش اور قدرتی وادی کی شکل اختیار کرتی ہیں۔ یروشلم کے کئی نام ہیں، مختلف قوموں نے مختلف دور میں اسے الگ الگ ناموں سے نوازا ہے۔ اس کا سب سے پرانا نام جیبیوس ہے۔ یہودی لٹریچر کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کو جرح کہا تھا، اور بعد میں شالم نامی بادشاہ نے 2000 سال قبل مسیح میں اس میں شلم کا اضافہ کر دیا۔ اس طرح دو ایرانی الفاظ یعنی یورو اور شلم کا مرکب یہ شہر یروشلم کہلایا۔ اس کے علاوہ عربوں نے اسے گولڈن سٹی کا نام بھی دیا، کیونکہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو اس کی کرنوں سے یہاں سنہری پتھروں سے بنے ہوئے مکانات جگمگا اٹھتے تھے۔ جب یہاں رومیوں کی حکومت آئی تو انہوں نے اسے ایلیا کا نام دیا۔ اس طرح مسلم حکمرانوں نے اسے القدس کا نام دیا، جبکہ یہود اور نصارہ نے یروشلم کو ہی تسلیم کیا، اور اس طرح آج تک اسے یروشلم کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ انسانی یادوں میں دنیا کا کوئی مقام بیت المقدس سے قدیم اب تک معلوم نہیں ہوا ہے۔ اہل کتاب کے عقائد کے مطابق اہلیہ وہ سرزمین ہے جس کے ذریعے انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی، جبکہ حدیث کے مطابق یروشلم میں سب سے پہلے خود حضرت آدم علیہ السلام یا ان کے کسی بیٹے نے قدم رکھا تھا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد مسجد الحرام ہے، اور اس کے 40 سالوں بعد بیت المقدس کی بنیاد ڈالی گئی تھی۔ لیکن غالباً اس وقت یروشلم میں انسانی آبادی نہیں پھیلی تھی، لیکن تاریخ کے مطابق سب سے پہلے آل سام یعنی نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولادیں 2500 قبل مسیح میں آ کر آباد ہوئی، جنہیں کنعانی کہا جاتا تھا۔ اس لیے یروشلم کو قدیم تاریخ میں ارض کنعان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ پھر 2000 قبل مسیح کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے یروشلم ہجرت کر کے اس علاقے میں پہنچے اور ہبرون کے مقام پر سکونت اختیار کی۔ کتاب مقدس اور ابن کثیر کی روایتوں کے مطابق اس وقت یروشلم کا بادشاہ شلیم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور اس طرح ہبرون میں حضرت ابراہیم کی طاقت و قدرت میں اضافہ ہو گیا۔ یہی آپ کی اولادیں ہوئی، اور آپ نے زندگی کا بڑا حصہ اسی مقام پر گزارا اور ہبرون میں ہی مدفن ہوئے۔ 400 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی جگہ خدا کو خواب میں دیکھا، لہٰذا انہوں نے اس مقام پر بیت ایل کی تعمیر کی، جو یہودیوں کا پہلا مقدس مقام مانا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادیں جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یہ لوگ کنعان چھوڑ کر مصر کی طرف ہجرت کر گئے اور لمبے عرصے تک وہاں فرعونیوں کے غلام بنے رہے۔ اس زمانے میں قوم عمالقہ نے ارض فلسطین اور یروشلم پر قبضہ کر لیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو اسی ارض مقدس کا ان سے وعدہ کیا گیا جو بنی اسرائیل کو عطا ہونے والی تھی۔ اس وقت اسرائیلیوں کی تعداد 7 لاکھ سے بھی زائد تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بنی اسرائیل فلسطین میں داخل نہ ہو سکے، لیکن آپ کے بعد آپ کے جانشین حضرت یوشع بن نون کی رہنمائی میں بنی اسرائیل نے قوم عمالقہ سے جنگ لڑی اور انہیں فتح نصیب ہوئی۔ اس طرح دوبارہ بنی اسرائیل فلسطین کے نواحی علاقوں میں آ کر آباد ہو گئے۔ داؤد علیہ السلام کے بادشاہ بننے تک بنی اسرائیل کا دارالسلطنت جبرون ہی تھا، کیونکہ اب بھی مرکزی شہر یروشلم پر عمالقہ کا قبضہ تھا، لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام نے 2 لاکھ کے عظیم لشکر کے ساتھ یروشلم پر حملہ کر دیا اور عمالقہ کو مکمل شکست دے کر یروشلم کو اپنی حکومت میں
شامل کر لیا۔ یہیں سے یروشلم کی عظیم سیاسی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی دور حکومت میں یروشلم کے ہمسایہ شہروں نے بھی بنی اسرائیل سے امن کا معاہدہ کر لیا۔ داؤد علیہ السلام نے یروشلم کی وادیوں میں باغات لگائے اور یروشلم میں عبادت کے لیے ایک ہیکل کی تعمیر کروائی جس میں تابوت سکینہ کو رکھا گیا۔ یہ وہ پاک ترین جگہ ہے جو یہودیوں کے لیے سب سے مقدس جگہ مانی جاتی ہے۔ اس ہیکل کو حضرت داؤد کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے مکمل کیا اور اس جگہ اونچی اور بہترین عمارت کی تعمیر کروائی جس میں بڑے بڑے شاہراہ کمرے اور برآمدے بنائے گئے۔ اس ہیکل سلیمانی کو مکمل ہونے میں پورے 13 سال کا عرصہ لگا۔ اب یروشلم بنی اسرائیل کا دار سلطنت قرار پایا اور شہر کی شان و شوکت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ شہر میں سینکڑوں نہریں کھدوائی گئی، سڑکیں پختہ کی گئی اور اس طرح یروشلم اپنے دور کا سب سے خوبصورت ترین اور عظیم تجارتی مرکز بن گیا۔ ماہرین کا دعویٰ ہے کہ اس زمانے میں یروشلم کا رابطہ دنیا کے عظیم ترین تہذیبوں اور شہروں سے تھا جن میں وادی سندھ، مصر فارس اور میسوپوٹامیہ شامل ہے۔ وادی سندھ کے شہر ہڑپا اور موئنجودوڑو سے اہل یروشلم سونا، چاندی، ہاتھی دانت، مور مسالے اور کپاس کی تجارت کیا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے عظیم الشان دور حکومت کے بعد بنی اسرائیل رفتہ رفتہ سرکش اور نافرمان ہو گئے۔ انہوں نے توریت میں رد و بدل کر دیا، پیغمبروں کو قتل کیا، یہوہ کی مورتیاں بنا کر بت پرستی کی ابتدا کی اور سود، زنا اور ہر طرح کے جرم میں ملوث ہو گئے۔ لہٰذا ان کی ان نافرمانیوں کے تحت یروشلم پر بیرونی طاقتوں نے کئی بار حملے کیے اور 1000 سال کی اس طویل تاریخ میں تقریباً 17 مرتبہ یروشلم پوری طرح اجڑ کر دوبارہ آباد ہوا۔ ان حملوں میں شاہ مصر شاشیق کا حملہ، اشوری بادشاہ خسراب کا حملہ، 500 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر کا حملہ، 300 قبل مسیح میں سکندر اعظم کے جنرل سکوپس کا حملہ اور سن 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس کا حملہ۔ ان میں بخت نصر اور ٹائٹس کے حملے سے یروشلم اور یہاں آباد لوگوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا۔ ان حملوں میں ہیکل مکمل طور پر تباہ ہو گیا، توریت کے نسخے جلا دیے گئے، اسرائیلی عورتوں کو اسیر بنا لیا گیا، شہر میں قتل عام ہوا، یہودیوں کے تمام مال و اسباب لوٹ لیے گئے اور یروشلم کے تمام عظیم محلات اور تعمیرات پتھر کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے۔ ٹائٹس کے حملے کے بعد تقریباً 5 صدیوں تک یروشلم بازنطینی سلطنت یعنی عیسائی حکومت کا حصہ رہا اور پھر 5ویں صدی عیسوی میں اسلام کی آمد کے ساتھ یروشلم کی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے 7ویں سال سفر الاسراء والمعراج پر تشریف لے گئے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد احرام سے بیت المقدس پہنچے اور تمام انبیاء اکرام کی نماز کی امامت کروائی اور پھر اسی مقام سے براق پر سوار ہو کر 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ اس طرح کعبہ شریف اور مسجد نبوی کے ساتھ یروشلم بیت المقدس کو اسلام کا اہم ترین مقام ہونے کا درجہ حاصل ہوا۔ 16 ہجری یعنی 336 عیسوی میں حضرت عمر بن خطاب کی خلافت میں بیت المقدس کو یہود و نصارہ کے ہاتھوں سے آزاد کروا لیا گیا اور یروشلم اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ 86 ہجری میں خلیفہ عبد المالک بن مروان نے مسجد اقصی کی تعمیر کروائی اور خلیفہ عباس منصور نے بھی مسجد کی مرمت کروائی۔ مسلمانوں کے یروشلم فتح کرنے کے بعد کئی عرب قبائل وہاں آ کر سکونت پذیر ہو گئے اور کچھ عرصے میں ہی یروشلم ایک خالص عرب علاقے میں تبدیل ہو گیا۔ بنو عباس کی خلافت تک یروشلم اسلامی ریاست کا حصہ رہا، لیکن جیسے ہی خلافت کمزور پڑنے لگی تو 1099 عیسوی میں صلیبیوں نے بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھین لیا اور یروشلم میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی۔ تقریباً 88 سال تک یہ شہر صلیبیوں کے قبضے میں رہا اور آخرکار قبلہ اول کی آزادی کی خاطر 16 جنگیں لڑ کر صلاح الدین ایوبی نے 1187 عیسوی میں یروشلم کو دوبارہ آزاد کروا لیا۔ صلاح الدین کے بعد تقریباً 700 برس تک یروشلم اسلامی سلطنت کا حصہ رہا۔ جہاں ترک عثمانیوں نے اس شہر کو خوب ترقی دی، وہیں یہود و نصارہ کے لیے بھی شہر کے دروازے ہمیشہ کھلے رہے اور یروشلم نے تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنے لمبے عرصے کے لیے امن و امان کا دور دیکھا۔ لیکن پھر سال 1917 میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے
खात्मे के बाद यरूशलेम दोबारा फितना और फिसाद का मरकज बन गया और 1948 ईस्वी को अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस की साजिशों से अर्ज फ़लस्तीन के खित्ते में सहूनी सुल्तनत कायम की गई और यहूदियों ने यहाँ इसराइल के क़याम का ऐलान कर दिया। लिहाजा अरब ममालिक इसराइल के खात्मे के लिए मैदान जंग में कूद पड़े, लेकिन यूरोप और अमेरिका के सहारे से इसराइल ने अरब ममालिक को शिकस्त दे दी और फिर 1967 ईस्वी में 6 रोज़ा अरब इसराइल जंग के बाद यहूदी यरूशलेम और बैतुल मुक़द्दस पर भी काबिज हो गए। अरब इसराइल जंग में फतह के बाद यहूदियों ने यरूशलेम समेत फ़लस्तीन के मशरकी इलाकों पर भी कब्जा कर लिया, जिसे आलमी बरादरी आज भी एक गैर कानूनी कब्जा करार देती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि वक्त के साथ इसराइल फ़लस्तीन के मजीद मुस्लिम इलाकों पर कब्जा करता चला गया, जो आज तक जारी है। इन कब्जों के रद्द अमल में हर साल फ़लस्तीन में इसराइल की इंसानियत सोच जुल्म के मनाजिर देखने को मिलते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि फ़लस्तीनी मुसलमान अब तकरीबन 1 सदी से तकलीफ और आजमाइश की चक्की में पिस रहे हैं और ये दुनिया की वाहिद कौम है जो अपने ही वतन में महाजिरीन की जिंदगी बसर कर रही है। इसके बरक्स ये भी सच है कि दुनिया इस्लाम के दिल फ़लस्तीन के साथ धड़कते हैं और वो किसी भी सूरत इसराइल का गाज़बाना कब्जा तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। फ़लस्तीन का गम उम्मत मुसलमा का मुश्तरका गम है और ये बात भी रोज़ रोशन की तरह आया है कि बैतुल मुक़द्दस का मसला फ़कत अहले फ़लस्तीन का मसला नहीं बल्कि पूरी उम्मत का मसला है। हदीस के मुताबिक कुर्ब क़यामत में यरूशलेम जंगों का मरकज होगा और वहाँ इस्लाम का गलबा होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल भी इन्हीं इलाकों दमश्क के मशरक में सफ़ेद मीनार के पास होगा और वो दजाल को बाब-ए-लहद के पास कत्ल करेंगे। बाब-ए-लहद फ़लस्तीन के इलाके में बैतुल मुक़द्दस के करीब है और इस तरफ फितना याजूज और माजूज की हिलाकत और इंतहा भी बैतुल मुक़द्दस के करीब जबल ख़मर के पास होगी। और क़यामत के करीब वो वक्त भी आएगा जब एक मोमिन जमात के हाथों मुसलमान एलिया यानी बैतुल मुक़द्दस में इस्लाम का झंडा बुलंद करेंगे। सब्सक्राइब।